رانا ثناءاللہ روپوش نہیں، وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت میں وفاقی وزیر داخلہ کے وارنٹ منسوخی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ وکلا کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے جاری وارنٹ میں فیصلہ آباد کا ایڈریس ہے۔ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں۔ وارنٹ گرفتاری اینٹی کرپشن ٹیم نے غلط بیانی سے حاصل کیے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ وارنٹ گرفتاری آرڈر واپس لے کر تفتیشی افسر کو ضمانتی مچل کے وصول کرنے کا حکم دیا جائے۔ منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت تمام ملزمان کل 12 بجے عدالت طلب۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور میں منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز عدالت پیش ہوئے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف عدالت پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے کل ملزمان کو حاضری سے استثناء دینے کی استدعا مسترد کر دی اور منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے دوپہر 12 بجے تک تمام ملزمان کو طلب کر لیا۔ تحریک انصاف نے توشہ خانہ معاملے پر سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنس قومی اسمبلی میں جمع کرا دیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما زلفی بخاری اور افتخار دورانی نے ریفرنس سیکریٹری قومی اسمبلی کو جمع کرایا۔ پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری نے ریفرنس جمع کرانے کے بعد کہا کہ آصف علی زرداری نے توشہ خانہ سے گاڑیاں حاصل کی۔ یوسف رضا گیلانی نے فروری 2009 میں آصف زرداری کو گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی تھی۔ پاکستان نے مودی کا تنازع کشمیر کو حل کرنے کا دعویٰ سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نے بے بنیاد دعویٰ کیا کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو کسی طرح حل کر لیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کا بیان نہ صرف جھوٹ ظاہر کرتا ہے بلکہ بھارتی قیادت مقبوضہ کشمیر کے زمینی حقائق سے بھی غافل ہے۔ آرمی چیف کی تقرری میں کس کا کردار ہے اور کس کا نہیں، وفاقی وزیر قانون نے واضح کر دیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آئین کے تحت صدر کا آرمی چیف کی تقرری میں کوئی کردار نہیں، اپوزیشن سے مشاورت کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ صدر مملکت سیاست کرنے کی کوشش سے باز رہیں۔ صدر آئینی کردار کے منافی مقاصد کی حصول کے لیے معاملے کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں۔ سپہ سالار کا تقرر خالصتاً وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ وزیر داخلہ کا آڈیو لیکس معاملہ حل کرنے کا دعویٰ۔ رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر کی سائبر سیکیورٹی کو داؤ پر لگانے والا آڈیو لیکس تنازع حل کر لیا گیا ہے اور اس میں کوئی دشمن انٹیلیجنس ایجنسی ملوث نہیں تھی۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کے کچھ ارکان کی شناخت ہوئی ہے، ایسی چیزیں پیسے کے لیے کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات وزیر اعظم طے کریں گے کہ آڈیو لیکس کی تفتیش کہاں پیش کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک کی سیاسی، معاشی اور داخلی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کا مختلف ایجنڈا آئٹمز کی منظوری، اقتصادی رابطہ کمیٹی فیصلوں کی توثیق بھی کر دی گئی۔ حکومت نے وزارت صحت کو بھارت سے مچھردانیاں خریدنے کی اجازت دے دی۔ وفاقی وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ 62 لاکھ مچھردانیاں خریدنے کے لیے مالی وسائل عالمی ادارہ گلوبل فنڈ فراہم کرے گا۔ مچھردانیاں نومبر کے وسط تک پاکستان آ جائیں گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ کوشش کریں گے مچھردانیاں جلد از جلد بذریعہ سڑک واہگہ بارڈر پاکستان آ جائیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے مذاکرات کے لیے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار امریکہ روانہ ہو گئے۔ وزارت خزانہ کے مطابق اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے نمائندوں سے قرض پروگرام پر مذاکرات کریں گے، جبکہ عالمی بینک کے عہدیداران سے بھی فنڈ سمیت دیگر امور پر مذاکرات ہوں گے۔ جی ڈی پی کی شرح نمو میں کمی، بجٹ خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اہداف میں نرمی کی درخواست کی جائے گی۔ پاکستانی روپیہ مزید تگڑا، امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی برقرار۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 48 پیسے سستا ہو کر 216 روپے 49 پیسے پر آ گیا۔ افریقی ملک یوگینڈا سے ایبولا وائرس کے پاکستان میں داخل ہونے کا خدشہ، قومی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ قومی ادارہ صحت کی انتباہی مراسلے میں کہا گیا کہ سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ یوگینڈا سے آنے والوں کی مانیٹرنگ کرے گا، مشتبہ ایبولا کیسز کو قرنطینہ کیا جائے گا۔ اسیر کشمیری حریت پسند رہنما الطاف احمد شاہ بھارتی قید میں جاں بحق ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بابائے حریت مرحوم سید علی گیلانی کے داماد الطاف احمد شاہ کو 25 جولائی 2017 کو 6 دیگر افراد کے ساتھ دہشت گردی کی فنڈنگ کے لیے ایک مبینہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسی وقت سے وہ نئی دہلی کے بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں قید تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے الطاف احمد شاہ کی قید میں شہادت پر شدید مذمت کی ہے۔ بولنگ کام آئی نہ بیٹنگ، نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم 8 سال میں پہلی بار 20 اوورز میں ایک بھی چھکا نہ لگا سکی۔ پاکستان نے مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 131 رنز کا ہدف دیا۔ نیوزی لینڈ نے ہدف 1 وکٹ پر 16.1 اوورز میں حاصل کر لیا۔ سوشل میڈیا پر پاک نیوزی لینڈ میچ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔